बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और रहमत वाला है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की इस मुबारक वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पाक दरूद शरीफ के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये दरूद सिर्फ पढ़ने में आसान ही नहीं बल्कि इसकी बरकतें भी इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आप इसे अपने दिन और रात का हिस्सा बना लें तो यकीन मानिए दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। जिसने भी इस मुबारक भरे दरूद को दिन में सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसकी हज़ारों हाजतें पूरी कर देते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी परेशानियां दूर कर दी जाती है। इंशाअल्लाह मैं आपसे दुआ के साथ गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो हकीकतें और फजीलतें मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। मेरी प्यारी बहनों, इस दरूद की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है लेकिन मुझ पर दरूद नहीं भेजता तो उसकी दुआ आसमान और ज़मीन के बीच लटकती रहती है, और जब वो मुझ पर दरूद पढ़ लेता है तब वो दुआ सीधे अर्श तक जाती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी हर दुआ सीधी अल्लाह तक पहुँचे तो हमें सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना होगा। अब एक अजीबोगरीब और बहुत ही नूर वाक़या सुनिए। अर्श के नीचे एक ऐसा फरिश्ता मौजूद है जिसका सर अर्श से टिका हुआ है और पाँव 7वें आसमान के नीचे तक, एक हाथ मशरिक में और दूसरा मगरिब में फैला हुआ है। जब कोई मोमिन या मोमिना सच्चे दिल से मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ती है तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि यह फरिश्ता नूर के समुंदर में एक गोता लगाए। वो फरिश्ता डुबकी लगाता है और जब बाहर आता है तो अपने पंखों को झाड़ता है। उसके पंखों से जो नूर के कतरे गिरते हैं, हर कतरे से एक नया फरिश्ता पैदा होता है। और उस फरिश्ते का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ उस बंदी या बंदे के लिए दुआ करना जिसने वो दरूद शरीफ पढ़ा जिससे वो पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सोचिए, मेरे आपके हमारे पढ़े हुए दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं जो क़यामत तक हमें दुआओं में याद रखते हैं। अब आइए एक और अजीम रहमत का जिक्र सुनिए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का निकाह फरमाया तो उस निकाह का महर क्या तय हुआ? अल्लाह ने फरमाया, आदम मेरी सबसे प्यारी मखलूक मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और तभी बीवी हव्वा उनके लिए हलाल हुई। यानी इंसानी रिश्ते की पहली बुनियाद भी दरूद शरीफ से रखी गई। मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करती हूँ, इस दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिए। जब चलें पढ़ें, जब उठें पढ़ें, जब सोएं पढ़ें, जब रोएं तो भी इसे पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन कुछ ख़ास औक़ात ऐसे भी हैं जब दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब और बढ़ जाता है। जैसे कि हर नमाज के बाद, अज़ान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते और निकलते वक्त, वुज़ू से पहले और बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते या लिखते वक्त, दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आने पर, सौदा या मोल भाव करते वक्त, इन तमाम मौक़ों पर दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। अब मैं आपको बताती हूँ दरूद शरीफ पढ़ने के 40 फ़ायदे जो हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किए हैं। याद रखिए, ये सिर्फ फ़ायदा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का समुंदर है। फ़ायदा 1, दरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी है। फ़ायदा 2, इससे अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा हासिल होती है। फ़ायदा 3, इंसान फरिश्तों की जमात में शरीक हो जाता है। फ़ायदा 4, हर बार दरूद पढ़ने पर 10 रहमतें उतरती हैं। फ़ायदा 5, 10 नेकियां लिखी जाती हैं।
فائدہ 6، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ 7، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ فائدہ 8، دعا سے پہلے درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ فائدہ 9، اذان کے بعد درود پڑھنے سے قیامت میں شفاعت ملتی ہے۔ فائدہ 10، گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ فائدہ 11، اللہ تعالیٰ بندے کی حاجتیں خود کرتا ہے۔ فائدہ 12، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ 13، درود ایک قسم کا صدقہ ہے۔ نمبر 14، ہر جائز حاجت کی تکمیل ہوتی ہے۔ فائدہ 15، فرشتوں کی دعا اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فائدہ 16، دل اور روح کی پاکیزگی ملتی ہے۔ فائدہ 17، موت سے پہلے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ فائدہ 18، قیامت کی دہشت سے پناہ ملتی ہے۔ فائدہ 19، درود پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب پاتا ہے۔ فائدہ 20، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ فائدہ 21، ہر محفل پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ فائدہ 22، فقر اور محتاجی دور ہوتی ہے۔ فائدہ 23، درود نہ پڑھنے والا بخیل کہلاتا ہے، اس سے نجات ملتی ہے۔ فائدہ 24، درود جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ فائدہ 25، درود ہر بے برکت محفل میں برکت لاتا ہے۔ فائدہ 26، ادھورے کام مکمل ہوتے ہیں۔ فائدہ 27، پل صراط پر نور بن کر راستہ روشن کرتا ہے۔ فائدہ 28، دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ فائدہ 29، گھر اور روزی میں برکت آتی ہے۔ فائدہ 30، عمر اور عمل میں برکت ہوتی ہے۔ فائدہ 31، اللہ کی رحمت ہر وقت درود پڑھنے والے پر رہتی ہے۔ فائدہ 32، نبی سے محبت بڑھتی ہے۔ فائدہ 33، رسول اللہ کی محبت اس بندے سے بڑھتی ہے۔ فائدہ 34، دل کو نور اور سکون ملتا ہے۔ فائدہ 35، نام رسول اللہ کے سامنے لیا جاتا ہے۔ فائدہ 36، آخرت میں پل صراط آسان ہوتا ہے۔ فائدہ 37، بندہ اپنے رسول کا حق ادا کرتا ہے۔ فائدہ 38، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ فائدہ 29، اللہ اور اس کے رسول کے احسان کا احساس بڑھتا ہے۔ فائدہ 40، درود اپنے آپ میں دعا ہے، یا اللہ اپنے حبیب پر رحمتیں اور سلامتییں نازل فرما۔ اب سنیے ایک حقیقی واقعہ۔ حضرت سیدنا عبدالحسن علی شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تھے۔ اچانک ایک درندہ سامنے آ گیا۔ میں اگر ان کی جگہ ہوتی تو شاید کانپ جاتی، لیکن انہوں نے ڈر کے عالم میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درندے نے ان پر حملہ نہیں کیا اور یوں ان کی جان بچ گئی۔ یہ ہے درود شریف کی طاقت۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ درود ابراہیمی کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یہی سب سے مکمل اور پسندیدہ درود ہے۔ یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ جو اسے فجر یا عصر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر جائز حاجت پوری فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی قبر کی تنگیاں دور کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہماری بیماریوں کو شفا دے، مصیبتوں سے چھٹکارا دے، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب میں آپ کو درود شریف کی ایک اور حیرت انگیز کرامات بتانے جا رہی ہوں، جسے سن کر روح تک کانپ اٹھے گی اور دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ کے محبوب پر درود بھیجنے والا شخص کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ ایک بار کی بات ہے، ایک عورت بہت ہی پریشان حال تھی۔ اس پر قرض اتنا چڑھ گیا تھا کہ جان تک کو خطرہ تھا۔ رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے منہ پھیر لیا،
ہر دروازہ بند نظر آنے لگا۔ وہ عورت روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ پھر ایک روز ایک بزرگ عورت نے اسے کہا، بیٹی کیوں اپنے رب کو بھول بیٹھی، کیوں اپنے آقا پر درود نہیں بھیجتی؟ وہ عورت بولی، اماں کیا درود سے میرا قرض اتر جائے گا؟ کیا درود میری مشکلیں حل کر دے گا؟ بزرگ مسکرائی اور بولی، جب تمہارا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کرے گا تو کیا تمہارا رب منع کرے گا؟ تم صرف درود شریف پڑھو، دیکھو کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ اس عورت نے اسی وقت توبہ کی، وضو کیا، سجدہ کیا اور پھر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، صرف 11 دن گزرے تھے کہ اس کا سارا قرض کسی انجان راستے سے ادا ہو گیا۔ جن لوگوں نے منہ پھیرا تھا وہی مدد کو دوڑے چلے آئے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ ناظرین، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، جن کی زندگی میں اداسی ہے، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ عصر کی نماز کے بعد صرف 10 بار یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ اپنے خزانے کھولتا ہے۔ آخر میں ایک اور دعا آپ سب کے لیے کرنا چاہوں گی۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، سنے اور اس عمل کو اپنائے، اس کی ہر حاجت پوری کر، اس کی پریشانیاں دور کر، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نبی کی محبت سے بھر دے اور ہمیں درود شریف کا عادی بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حافظ اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔